جی مجھے آپ کی بات سے اگر آپ نے بات پوری کر لی ہو تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو ایک اسکول کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے یا جو ہم جس ٹاپک کو پیش کر رہے تھے وہ ایک دینی مدرسے کے اندر تو امکان ہے کہ اپلائی ہو جائے، لیکن اسکول کے اندر یہ کس طرح ہوگا یا ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، اگر میں آپ کی بات کو صحیح سمجھاؤں تو یہی آپ کہنا چاہ رہی تھیں؟ ہاں جی جی اچھا، اس میں اصل میں پوائنٹ ہی یہ تھا کہ عموماً ہم ایک اسکول کے اندر یا ہم ایک ایسے ادارے کے اندر جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کا بندوبست ہو رہا ہے، ہم تربیت والا اینگل کو نگلیکٹ سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو عموماً ابھی تک کا سینیریو ہے۔ تو اصل میں پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہم یہ جو ایک ڈویلٹی ہے نا کسی بھی لیول کی، فرض کیجئے وہ تعلیم کے اندر ہم ڈوئل چیزوں کو دیکھ رہے ہوں یا ہم دین و دنیا کو ڈوئل دیکھ رہے ہوں، یا مطلب فرض کیجئے کسی بھی لیول پہ، تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر تھیوریٹیکل، کیونکہ اسکول اگر چل رہا ہے وہاں پہ کچھ ہو رہا ہے، کوئی انوائرمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے، کچھ کانٹینٹ پڑھایا جا رہا ہے، وہ کسی تھیوری کی بیس پہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک نظریہ ہے جو جس کی بیس پہ چیزیں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں، تو ضروری ہے کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے نظریاتی یا تھیوریٹیکل لیول پر ہی ایڈریس کیا جائے۔ اگر اس لیول پہ صحیح طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا اور ایڈریس ہو سکے گا تو یہ مسئلے خود بخود ریزالو ہونا شروع ہوں گے۔ ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں آپ کو اس میں تھوڑی اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر پاتا کہ اس کا کیا، کیونکہ ہم نے ابھی کیسے پہ بات نہیں کی، یہ کیسے ہو سکے گا تو اس کا بھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی اور فرصت ہوئی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو لیکن انشاءاللہ ملاسم میں پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کر سکیں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، اور اگر ہم تھیوریٹیکل لیول پہ اس کو ایڈریس کریں تو یہ اس کو حل کرنا بھی ممکن ہے۔ اب آج کا سیشن ہمارا اسی کے ریوالو کر رہا تھا کہ ہم اس کو تھیوریٹیکل لیول پہ ایڈریس کر کے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اس میں عرض کروں جو بھی تک بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ ہم ایک پیراڈائم شفٹ کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور لکیلی کہیے یا نہیں مطلب انسیڈنٹلی کہیے، جو ہم ابتدائی بچپن کی تعلیم، خاص طور پہ جو ابتدائی بچپن کی تعلیم جسے ہم ارلی چائلڈہڈ ECE کہتے ہیں، اس دور میں جو کریکلم ابھی ہمارے پاس ہے وہ ڈومین کے اوپر ڈومین بیسڈ ہے۔ اس کے اندر بچے کے مختلف ایریاز کے اعتبار سے، مثال پہ فزیکل جو اس کی ڈومین ہے یا ایریا ہے، یا کوگنیٹیو ڈومین ہے، یا سوشل ڈومین ہے، یا اس کی فیلنگز کی یا افیکشن کی افیکٹیو ڈومین ہے، اس کے اوپر اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے کریکلم کو ڈیزائن کیا ہوا ہے۔ مطلب وہاں پہ سبجیکٹس ایز سچ سبجیکٹس کے لحاظ سے ڈیزائن نہیں ہوا ہوا وہ عموماً، البتہ اس کے اندر بھی فلیورز موجود ہیں۔ ہم کس اپروچ کی بات کر رہے ہیں، ہم ایک ٹریڈیشنل کنڈرگارٹن اپروچ کی بات کر رہے ہیں، یا ہم فرض کیجئے والڈورف کی یا مونٹیسری کی یا ہائی اسکوپ کی، ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم سنگل نیشنل کریکلم کی بات کریں تو اس کے اندر، کیونکہ وہ ہائی اسکوپ بیسڈ ہے، تو اس کے اندر اسی طرح ڈیولپمنٹل ایریاز کی بات ہوئی ہے۔ تو کیونکہ ہم انسان کو جب پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم انسان کو اسی طرح ڈومینز میں دیکھ رہے ہیں، سبجیکٹس میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں پہلے ڈومینز آئیں گی، پھر ہم ان ڈومینز کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ سبجیکٹس سے استفادہ کریں گے، ان کو یوز کریں گے۔ تو پہلا ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پہلے 7 سال میں جب ہم ڈومینز پہ آ گئے تو جو ہم یہاں پہ سیکھنے کی ماہیت کی بات کر رہے تھے، انسان کے وجود کی بات کر رہے تھے، یہ آپس میں سنک کر گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلے مرحلے پہ ہم نے کہا کہ سیکھنے میں ہم سن کے اعتبار سے، جو ایج ہے اس کے اعتبار سے جو پرفیکشن کا لیول اچیو کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم اس ایریے میں آئیں گے تو ہم کہیں گے اچھا اس ایریے میں جو انسان کے مختلف پہلو ہیں، جس کے اندر کوگنیشن بھی شامل ہے اور افیکشن بھی شامل ہے، اور دیگر اس کا خاص طور پہ اس کا جو فزیکل ایسپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ایج میں، اس کی جو مینٹل گروتھ ہو رہی ہے، فرض کیجیے اس کے اندر کوگنیشن بھی شامل ہے اور ایکٹیویٹی بھی شامل ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم دیکھنا چاہیں گے تو پھر ہم
جو ہمارے آؤٹ کمز ہیں ان کو ایک اور انداز میں دیکھیں گے. مثال کے طور پہ شاید ہم لینگویج لرننگ کو کانسیپٹ ڈیولپمنٹ کے انداز میں زیادہ دیکھیں, لٹریسی کے عنوان سے کم دیکھیں. بچے کو لکھنا, اس کی شکل یہ آئے یا نہ آئے شاید اتنا میٹر نہ کرے, لیکن وہ چیزوں کے ناموں کو سمجھنا اور اس سے شناخت کرنا آ جائے, یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو کہنا ہی چاہ رہا تھا اسی طرح اگر آپ میتھس میں چلے جائیں تو نیومریسی جو ہے وہ شاید اتنی امپورٹنٹ نہ ہو کہ فرض اس کو 2 جو ہے وہ پتہ لگ جائے کیا ہے, لیکن اس کو کلاسیفیکیشن یا آرڈرنگ یا پیٹرن میچنگ, یہ والی چیزیں زیادہ اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو اگر ہم آؤٹ کمز کو اس انداز میں دیکھیں تو یہ خود بخود آپ کے ان ایریاز کے جو بیسک تقاضے ہیں ان کو ایڈریس کر رہی ہیں, اور جیسے ہی وہ ان کو ایڈریس کریں گی تو آپ فوراً آپ کہیں گے ہاں جی یہ جو آپ کی ڈومین کی ضرورت تھی انسانی وجود کے اعتبار سے آپ نے اس کو ایڈریس کیا ہے, اور کل کو بڑی کلاسز میں جا کے اگلے لیولز میں جا کے وہ جو اس لیول کے جو آپ کے آؤٹ کمز ہیں ان کی بیس یہاں پہ قرار پا رہی ہے. اور اسی طرح اگر ہم اس کی ایموشنل یا جو اس کی فیلنگز یا افیکٹو ڈومین کی بات کریں اور ہم کہیں کہ پہلے 7 سال میں اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے یا اس کی ڈگنیٹی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو ہمارے پاس احادیث میں ہے کھیل کی بات اور سرداری کی بات اور بادشاہت کی بات, اس کو ہم ریلیٹ کریں یہاں سے, تو پھر وہ خود بخود ہم اس کے اندر ہم ایک انوائرمنٹ کی پروویژن میں بھی تربیت کے ان اصولوں کا خیال رکھیں جو کہ اس کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور اس کو وہ چیز پرووائڈ کریں, اور پھر خود بخود اس کے اندر بھی وہ رویے پیدا ہوں گے اس ماحول کی تاثیر کی بنیاد پہ جو کہ آگے چل کے جو ہم جس تربیت کی بات کر رہے ہیں, جو رویے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں, وہ اس کا زمینہ یا گراؤنڈ بن جائیں گے. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم فرض کریں اس کو تھوڑا سا کھولیں اور چیزوں کو اس انداز میں دیکھنا شروع کریں, اس اپنے جو ہمارے پیراڈائم کا لینز ہے اس کو اس طرح فوکس کریں اس پہ, تو لگتا یہ ہے کہ اس طرح بھی چیزوں کو مطلب ڈیولپ کیا جا سکتا ہے اور وہ اس چیزوں کو وہ ایڈریس کر لے گی. جی تھوڑی سی بات کی تھی اس کے اندر جب ہم نے یہ کہا کہ کوگنیٹو اور افیکٹو مل کے جب وہ اپنا مطلب ایک اگر ہم یوں کہیں کہ ایک انسان کی ذات میں جو کوگنیشن اور افیکشن کی بیس پہ کچھ معلومات تشکیل پاتی ہیں یا رویے تشکیل پاتے ہیں, اس کی بیس پہ اس نے جب ایک کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس کے 2 حصے ہوتے ہیں سیکشن پرفارمنس کے. ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر کچھ افعال جو ہیں وہ انجام پاتے ہیں, جس میں ہم نے کہا کہ ارادہ بھی ہے اور نیت بھی ہے, اور اس نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میں ایکشن کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے, میں اس کو کروں یا نہ کروں. یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر چل رہی ہوتی ہیں, اور ان سب چیزوں کو ایکچولی پرفارم کرنے کے لیے باہر اس کو کچھ مسل موومنٹ چاہیے ہوتی ہے, کوئی فائن موٹر اور گراس موٹر سکلز چاہیے ہوتی ہیں, اور ہائی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اس کو درکار ہوتی ہے, اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں. تو آپ نے کسی ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کے شروع کے سالوں میں جو ہم ابھی بات کرتے ہیں ECE کی, وہاں پہ آپ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس کی یہ والی چیزیں ڈیولپ ہو جائیں, جنیرک چیزیں جو اس کی ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اچھی ہو جائے, اس کا بیلنس کرنا اچھا ہو جائے, اس کے جو مسل موومنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے. اور پھر اگلے جب زندگی کے اگلے جو مراحل ہیں وہاں پہ جا کے آپ انٹرنل ایکشنز پہ زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کہ وہ اگر اس کی نیت اور ارادہ اور اخلاص اور وہ سب چیزیں بہتر ہوں گی تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو ڈیولپ ہو گئے, اس کے باہر کے ایکشنز اس میں مینٹین رکھنا ہے یا ان کو مزید اس نے آگے لے کے جانا ہے, تو وہ مطلوبہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں پرفارم کر سکے. تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے اسکلز کا موضوع بھی یہیں پہ آتا ہے, آپ کے جو ایٹریبیوٹس سے صفات ڈیولپ ہوتی ہیں وہ والا موضوع بھی اس کا حصہ ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک چیز ہے جو آپ ایمان اور عمل کی بات کرتے ہیں, تو یہ عمل والا پہلو سارا یہاں پہ لنک کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ایریا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اور وہ اس کا ساری چیز کا حصہ ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی اس کا پارٹ ہے. وہ ٹائم کم تھا شاید اس لیے زیادہ اس پہ کھل کے بات نہیں ہو سکی, تو البتہ یہ تھوڑی سی توضیح ہوتی ہے آپ کے سامنے رکھ دی. انشاءاللہ باقی کبھی موقع ملا تو مزید. بہت شکریہ.